السلام علیکم دوستو، آج مجھے جس موضوع پر لفظ کشائی کرنے کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے سیرت النبی۔ میں آج آقا انعامدار تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کو بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اگرچہ آپ کی شان بہت اونچی ہے، اعلیٰ ہے، افضل ہے، اکمل ہے، اجتر ہے، ابتر ہے، اتنی اعلیٰ شان کہ اگر اس کائنات کے سارے درخت قلم بن جائیں اور اس کائنات میں سارا پانی سیاہی بن جائے اور اس کائنات کے ہر شخص ہر چیز آپ وسلم کی شان لکھنا بیان کر دے، لکھنا شروع ہو جائے، ان کی زندگیاں ختم ہو سکتی ہیں، مگر میرا عقیدہ کہتا ہے کہ میرے نبی کی یہ جو شان ہے، یہ جو رفت ہے، یہ جو بلندی ہے، یہ کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ کون محمد؟ اگر میں دنیا میں آیا ہوں تو میرے تذکرے شروع ہوئے ہیں، میرے دنیا میں آنے سے پہلے میرے تذکرے شروع نہیں تھے۔ اس دنیا میں جو کوئی بھی آتا ہے اس کے تذکرے اس کی ولادت سے پہلے شروع نہیں ہوتے، جب اس کی ولادت ہوتی ہے تو شروع ہو جاتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں یہ فلاں کا بیٹا ہے، پھر یہاں پڑھتا رہا ہے، یہاں اس نے زندگی بسر کی، پھر اتنی عمر تھی جب اس کا تذکرہ دنیا میں شروع رہتا ہے، لیکن جب اس کی وفات ہو جاتی ہے تو اس شخص کی یہ جو تعریفیں ہوتی ہیں یہ تعریفیں ختم ہو جاتی ہیں۔ ایک دن آتا ہے کہ لوگ اس کی تعریفوں کو بھول جاتے ہیں، مگر میں قربان جاؤں اپنے نبی پر۔ کون سا نبی؟ وہ اس کی وہ تعریفیں ہیں، وہ رفت ہیں جو میرا پیغمبر اس دنیا میں ابھی آئے نہیں، میرے پیغمبر کے ابھی دادا اس دنیا میں نہیں ہے، میرے پیغمبر اس دنیا میں ابھی آئے نہیں، لیکن میرے پیغمبر کی تعریف اس وقت ہو رہی ہے۔ کبھی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی دعاؤں میں اس نبی کا تذکرہ کر رہے ہیں، اس نبی کی صفات کو بیان کر رہے ہیں، اس نبی کی شانوں کو بیان کر رہے ہیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ بنایا، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ بنایا تو اللہ نے کہا اے پیغمبر مانگ، کیا مانگتا ہے وہ مانگ، میں تجھے دینے کے لیے تیار ہوں۔ تو حضرت ابراہیم نے فرمایا اے اللہ، میں بھی تجھ سے وہ مانگتا ہوں جو تیری کائنات میں تیری خزانے میں صرف ایک ہے، اور اس کا نام ہے محمد۔ جناب صدر، میرا پیغمبر کبھی تو حضرت عیسیٰ کی بشارتوں میں آ رہے ہیں، کبھی تو موسیٰ خوشخبریاں سنا رہے ہیں۔ میرے پیغمبر کی شان کوئی عام شان نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا اے مومنو، میں نے تم پر احسان کر دیا۔ اللہ کے بہت سارے احسان ہیں لیکن اللہ نے احسان نہیں جتلایا، لیکن جب پیغمبر علیہ السلام کو عطا کیا تو اللہ نے کہا مومنو میں نے تم پر احسان کر دیا۔ یا اللہ یہ کیا ماجرا ہو گیا؟ میں سمجھاتا ہوں، ایک چھوٹی سی مثال۔ ہم نے مانگا دولت، اللہ نے اٹھا کے دے دی، جب اپنے خزانے میں دیکھا تو کوئی کمی نظر نہیں آئی۔ ہم نے مانگی عزت، اللہ نے اٹھا کر دے دی، جب اپنے خزانے میں دیکھا تو کوئی کمی نظر نہیں آئی۔ ہم نے مانگی وسعت، اللہ نے دے دی، جب اپنے خزانے میں دیکھا تو کوئی کمی نہیں آئی۔ ہم جو مانگتے گئے اللہ دیتا گیا، مگر اپنے خزانے میں جب دیکھتا رہا تو جتنا تھا اتنا ہی رہا، جتنا تھا اتنا ہی رہا۔ لیکن جب اللہ نے ہم کو محمد عطا کیا، جب اپنے خزانے میں لوٹ کر دیکھا تو فرمایا کائنات والو، میں نے تمہیں وہ چیز عطا کی ہے جو میرے خزانے میں ایک ہی تھی، اور اس کا نام تھا محمد۔ جناب صدر، حضرت حسان بن یوسف رضی اللہ تعالی حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ ایک بہت ہی معزز صحابی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں چند شعر پڑھتے ہیں، فرماتے ہیں احسن من کا لم تر قط عینی واجمل من کا لم تجد النساء خلقت مبرئا من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء۔ حضرت حسان بن ثابت کہتے ہیں کہ اے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے آپ سے ہنسی کہیں نہیں دیکھا۔ جب آپ کی ولادت ہوئی تو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے بیٹے سے ہنسی نہیں دیکھا۔ ارے پگلے، یہ لفظ تو ہر ماں کہتی ہے کہ میرے بیٹے سے ہنسی کوئی نہیں ہو سکتا۔ میں نے کہا آمنہ تو ماں ہو کے کہہ رہی ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ آتی ہیں، فرماتی ہیں اے آمنہ تو قریش کے چند قبائل میں پھری ہے، مجھ سے پوچھ، میں ادھر ادھر پھرتی رہتی ہوں، میں ہر قبیلے میں جاتی ہوں، قریش کا ایک ایک چپا دیکھا ہے، میں نے سعودی عرب میں ہر جگہ پھر کر دیکھا ہے، مگر محمد سے حسین نہیں دیکھا۔ ابھی یہ باتیں ہو رہی تھی کہ عبد المطلب آتے ہیں۔ عبد المطلب فرماتے ہیں کہ تم لوگ یہیں تک رہے ہو، میں شام تک گیا ہوں، تجارت کے سلسلے میں عراق گیا ہوں، ایران گیا ہوں، لیکن میں نے محمد سے ہنسی نہیں دیکھا۔ یہ سب باتیں سن کر جبرائیل
अमीन आते हैं, फरमाते हैं तुमने दुनिया देखी है, मैंने पूरी कायनात को देखा है, अर्श देखा है, फर्श देखा है, समंदर की गहराइयों में देखा है, मशरिक को देखा है, मगरिब को देखा है, पूरी कायनात देखी है, लेकिन मैंने मोहम्मद जैसा हसी नहीं देखा। तो मेरे रब के जलाल आया, मेरा रब फरमाता है ओए तुम दुनिया वाले मेरे मोहम्मद जैसा कैसे देखोगे जब मैंने मोहम्मद जैसा बनाया ही नहीं है, जब मोहम्मद जैसा किसी माँ ने पैदा ही नहीं किया। दोस्तों, मेरे नबी की शान बहुत आला है, हमें अपने नबी की शान को समझने की अल्लाह पाक तौफीक अता फरमाए। और आखिर में मैं उन फरासी कुत्तों को भी कहना चाहता हूँ जो मेरे नबी की शान में गुस्ताखी करते हैं, अरे जब तुम मोहम्मद कहते हो तो मोहम्मद का मैना ही तारीफों वाला है, तुम भौंकते रहो, तुम्हारे भौंकने से मेरे नबी की शान कम नहीं होती। जिसके रुतबे रब बढ़ाए उसे घटाने वाला कोई माई का लाल नहीं हो सकता। बस सलाम।